السلام علیکم خواتین و حضرات، خبر گرم ہے اور آپ تک پہنچ چکی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کھوسا صاحب نے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن مل رہی تھی ان کو اس پہ کچھ نکات اٹھا دیے ہیں، اور جس کو میڈیا نے ایک ایسا ہائپ دینے کی کوشش کی ہے کہ بہت بڑا جنگ شروع ہو گئی ہے عدلیہ اور فوج کے درمیان میں۔ اب فوج اور عدلیہ کو لڑا کے اب تھوڑے پروگرام میں بڑا اچھا گرما گرمی آئے گی، ریٹنگ بڑھے گی۔ دیکھیے، دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے تو باتیں سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ نمبر 1، پاکستان کے اندر کے دشمن اور پاکستان کے باہر کے دشمن، وہ سب پاکستان کی فوج کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش آج سے نہیں ہے، بہت عرصہ پہلے سے ہے۔ جس پروپیگنڈے کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، میرے بڑے فیوریٹ لیڈر ہیں، لیکن ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں، اور میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس نے غلط بات کہی ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ ان سے لے کر آج کا جو میڈیا ہے، میڈیا وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی اتنی بڑی پہنچ ہو گئی ہے کہ یہ کسی بھی ڈیڈ ٹاپک کو اوپر لائے اور لوگوں کے دماغ، دیکھیے، دماغ جو کنٹرول کرے گا جیت اسی کی ہوگی، اور دماغ کون کنٹرول کرتا ہے؟ میڈیا۔ اچھا، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ تو بکا ہوا ہے، جو بڑے میڈیا ہیں آپ کے سب بکے ہوئے ہیں، پیسے لیے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، میں پروف کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ایک خوبی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج سوشل میڈیا اتنا تیز ہے، اتنا وائبل ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے جواب دے سکتے ہیں، اور جواب دے رہے ہیں۔ ابھی تک عمران خان جو قائم ہے اللہ کے حکم سے، وہ سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس وجہ سے قائم ہے، اور جو انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی عدلیہ اور آرمی کا ٹکراؤ نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خندہ پیشانی سے، ٹھنڈے ذہن سے رہیے اور اس کو سوچئے۔ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ویسے تو ایک کہاوت، بڑی اچھی کہاوت ہے کہ جج نہیں بولتے، ججوں کے فیصلے بولا کرتے ہیں۔ ہمارے جج زیادہ بولتے ہیں، اور فیصلے تو آپ کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں۔ دیکھیے، چیف صاحب کی کچھ باتیں صحیح ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آئین میں ایگزیکٹو جو ہے ملک کا، وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، پک کرتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور وہ اس کو ایکسٹینشن بھی دے سکتا ہے۔ اب وہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ تو صدر کو کرنا چاہیے تھا، وزیر اعظم نے کیوں کیا؟ اب یہ محمل سی بات ہے، ان حالات میں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ وفاقی کابینہ کے 25 ارکان میں سے 11 ہی تھے جب آپ نے ووٹنگ کرائی ایکسٹینشن دینے کے لیے، تو باقی کہاں تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ چلیے صاحب، وہ اب آ جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ 24 آورز کے اندر جو اگر موجود نہ ہو تو اس کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے، ورنہ وہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یا جو بھی اس کی رائے ہو۔ اچھا، اب اس بات کو اچھالا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گارڈز اپ کر لیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہمیں اس کو روکنا ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے۔ اس سے پاکستان کا نقصان ہے۔ دشمن اس وقت جیتتا ہے جس وقت وہ آپ کو اشتعال دلانے میں کامیاب ہو جائے، آپ کو اس سطح پہ لے آئے جس سطح پہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور دشمن اس وقت ناکام ہو جاتا ہے جب آپ وہ باتیں نہیں کرتے جو دشمن چاہتا ہے، اور اس انداز سے سوچتے ہیں جس انداز سے کرائسس میں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، کرائسس ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہ اس کو حل کرنے کا ڈھنگ جان جاتے ہیں۔ جو اپنے کرائسس کو حل کرنے کا ڈھنگ جان جاتا ہے، طریقہ جان جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور جو ہماری طرح کے، ہمارے جیسے پولیٹیشین ہے، جو میڈیا ہے، جو ہر وقت ڈرم بجاتے رہتے ہیں، اس نے اس کو کہہ دیا، اس نے اس کو گالی دے دی، یا پرابلم سے لڑتے ہیں یا اس کا حل نہیں ڈھونڈتے، وہ سوسائٹیز نیچے جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے چاروں طرف جو جال پھیلایا ہوا ہے دشمنوں کا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اسٹیبلش نہ ہونے دو، اور اس کے لیے میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، سیاستدان بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی قوت جو کہ خاموش لوگوں کی ہے، اور وہ پاکستان
کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار والے لوگ ہیں، اور وہ اب آج کل سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، اور وہ اس مقابلے میں اتر آئے ہیں کہ چاہے تمہارے پاس کتنا بھی بڑا میڈیا ہو، تم سے زیادہ دور تک ہماری آواز جائے گی اور ہم بڑے حقائق کے ساتھ تم سے بات کریں گے۔ تو اب یہ وقت جو ہے، یہ وقت اس بات کا ہے کہ مسئلے کو سمجھ لیا آپ نے کہ بھئی یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے، اس کو کل فروغ نسیم صاحب جائیں گے اور دلیل دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو بھی ایک بڑے عہدے پہ فائز، ایک بڑے عمر کے آدمی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں ان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، بھئی ایکسٹینشن کیوں اور جنرل باجوہ کیوں؟ دیکھیے، جب آپ ایک جنرل کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، جو پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جو امیدوار ان کے دل ٹوٹتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں بغیر چیف آف آرمی اسٹاف بنے، تو یہ ایک تو ان کے دل ٹوٹتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، آج اس فیور میں کیوں ہوں، اس کی وجہ عمران خان کیوں ہے؟ عمران خان اس وجہ سے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو ابھی گوریلا وار لڑی ہے، یہ دہشت گردوں کو جو ملیا میٹ کیا ہے، اتنا زبردست تجربہ حاصل کیا ہے جو اس وقت دنیا کے کسی جنرل کے پاس ایسا تجربہ نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری اہم بات یہ کہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت، ہر لحاظ سے جنرل باجوہ اس کو سمجھتے، بہت ڈیپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھ لینا 50% کامیابی ہوتی ہے، کہ دشمن کہاں سے کیسے حملہ آور ہوتا ہے، وہ کیسے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، کس لیول پہ آ کے مذاکرات کرے گا، کب پتھر پھینکے گا، کب جھگڑا شروع کرے گا، یہ چیزیں بہت بہترین طریقے سے باجوہ صاحب سمجھ گئے ہیں، اور بہت ہی ایک ایونکولر پرسنالٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت اچھے ہیں، بہت ضروری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن دی، اور دینی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیے، آج کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل اپنے کمنگ ٹو این اینڈ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ہم کو اگر ایک ایسا تجربہ کار چیف آف آرمی اسٹاف رہے تو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم ذہانت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، سوچ کو ساتھ، جھگڑے کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، جھگڑے کو دیکھنا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، اور ان لوگوں کو پہچاننا ہے اپنی صفوں میں۔ آج نون لیگ کے لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ڈرم بیٹ کر رہے ہیں، تو دیٹس دا وے دے آر، وہ اس سے زیادہ وہ ہے نہیں ان کے پاس کچھ۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو ایسے پیش کریں کہ آگ لگے نہیں بلکہ آگ بجھے۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کی آرمی میں اپنے جاسوس پیدا کرنے میں بہت کامیاب ہوئے ہیں، آج تک نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں، دنیا کی ہر آرمی میں دوسرے لوگ، اپنے کچھ لوگ پینیٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جو اب کیا ہے، اب میں نام نہیں لے سکتا کس کس ممالک نے کیا کچھ کیا ہے، تو یہ تو وقت ہے کہ آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں آرمی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کیونکہ جن کے پاس اچھی آرمی نہیں تھی ان کا حشر دیکھ لیا، لیبیا کا، عراق کا۔ عراق کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عراق کے جو ٹینک وہ بڑی تعداد میں کھڑے تھے، ان کے جنرلز کو خرید لیا تھا۔ جب آپ کسی کے جنرل کو یا اندر سے فوج کے آدمی کو خرید کے یہ کہہ دیں تم وہاں پہ نوکری بھی کرتے رہو، پیسے ہم دیں گے، تو پھر بہت بری ہلاکت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک انسٹیٹیوشن بچا ہے، اب اس کو عدلیہ سے لڑانا چاہتے ہیں۔ عدلیہ کا کیا کردار ہے ہمیں آپ کو پتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے اس کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے، اس کو ہلکے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور جو لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آواز دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے تاکہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں۔ آج اگر میڈیا بکا ہوا ہے تو سوشل میڈیا پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے، اور آج عمران خان کو جہاں یہ میڈیا اتنی زک پہنچاتا ہے، سوشل میڈیا کی، اللہ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے ذریعے آج بھی عمران خان جو ہے وہ جنگ جیتتے ہیں۔ ابھی پچھلے الیکشن میں بھی الحمدللہ ہم نے بھی نیو یارک سے بیٹھ کے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور ساری زندگی پاکستان کے لیے کردار ادا کریں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، سنیے، اگر اتفاق ہے تو اس کو آگے بڑھائیے، اور دعا کیجئے کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔